السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے، کہتے تو ہو تم سب کے بتے غالیہ منہ آئے، ایک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے۔ غالیہ کہتے ہیں ایک طرح کی ایسی خوشبو کو جس میں کئی خوشبوئیں ملی ہوتی ہیں، مثلا مشک کی خوشبو اور عنبر کی خوشبو، اس سب کو ملا کر تیار کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو فراز نے کہا تھا نا کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، تو آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے۔ اور غالیہ منہ سے مراد ہے کہ ایسا محبوب یا ایسی محبوبہ جس کی زلفیں اس خوشبو میں بسی ہوئی ہوں۔ ویسے تو شعراء نے جب بھی اپنے محبوب کی زلف کی بات کی ہے اس کے ساتھ خوشبو کو ضرور ملایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسی زلفیں جن کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہو تو جب ایسا محبوب قریب سے گزرے یا قریب آئے تو ان کی مہک عاشق کو مزید خوش کرتی ہے۔ تو شاعری میں جہاں کہیں بھی زلفوں کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اس غزل کا جو یہ پہلا شعر ہے وہ اس کے دوسرے شعر سے کے معنی بہت زیادہ کھولتا ہے، یعنی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے جس میں کہ یہ شاعر کہہ رہا ہے یا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے، اس کا اصل مطلب اس کے دوسرے شعر میں کھلتا ہے۔ اور اس کے غزل کے دوسرے شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، اور شاعر کو یا عاشق کو اپنے محبوب کا انتظار ہے، تو اسے تسلی دینے کے لیے اس کے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آ گئے، لیکن عاشق نے ان کے چہروں سے اندازہ کر لیا ہے کہ محبوب کا آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارا محبوب تو بادشاہوں سے بھی بڑھ کر روب داب اور ہیبت والا ہے۔ اب خواتین و حضرات، یہ ہیبت وہ نہیں ہے کہ جو کسی اونچے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھ کر طاری ہو جاتی ہے یا جس سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ یہاں غالب کی مراد ہے حسن کی ہیبت، حسن کا وہ اثر جسے جو کوئی بھی دیکھے وہ اس سے ذرا گھبرا جاتا ہے دیکھ کے کہ بھئی اتنا حسین۔ تو اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر واقعی وہ آ رہا ہے تو تم لوگوں کے چہروں پہ گھبراہٹ کیوں نہیں طاری ہوتی؟ جب تم مجھ سے کہتے ہو کہ وہ آ رہے ہیں تو تم گھبراتے کیوں نہیں ہو؟ جیسے کہا نا ایک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے، تو کہتے ہیں تمہیں تو بہت گھبرا کے یہ بات کہنی چاہیے۔ تو غالب اپنے جو ان کے دوست ہیں جو ان کے ارد گرد جمع ہیں، چارہ ساز یا غم گسار یا جو بھی ہیں، تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب کہتے ہو کہ وہ آئے تو میں اسے یقین نہیں کرتا کہ تمہارے چہروں پر وہ گھبراہٹ ہی نہیں ہے جو اتنے ہمارے حسین اور جمیل محبوب کو دیکھ کر تمہارے چہروں پر طاری ہونی چاہیے۔ تو محبوب کے آنے کی خبر تو ایسی ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں تمہارے چہروں پر گھبراہٹ دیکھوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا محبوب آیا ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر ہے، ہوں کشمکش نظر میں ہاں جذب محبت، کچھ کہہ نہ سکوں پر وہ میرے پوچھنے کو آئے۔ کشمکش نظر ابھی جو ہم نے مطلب کیا اس میں کافی حد تک یہ بات ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان نکلنے والی ہوتی ہے لیکن نکل نہیں پاتی، تو اس کو نزع کا عالم کہتے ہیں۔ اور جذب محبت کا مطلب ہے محبت کا جذبہ، پیار کا جذبہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں تو یعنی ایک جان کنی کی کشمکش میں ہوں، میں محبت کی کشش، محبوب کو کھینچ، جانتا ہوں کہ میں بول نہ سکوں گا، مجھ سے کچھ کہا نہیں جائے گا، مگر اتنا تو ہو کہ وہ میرا حال پوچھ لے۔ یعنی اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جان نکلنے والی ہے، جا رہے ہیں دنیا سے، لیکن اپنے محبت کے جذبے پر اتنا بھروسہ اور اتنا اعتبار ہے کہ اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میرا جو جذبہ محبت ہے اس میں بڑی کشش ہے، اور تو میرے جذبہ محبت تو اگر چاہے تو میرا محبوب کہیں بھی ہو اس کو کھینچ کے میرے پاس لا سکتا ہے۔ حالانکہ میری اس وقت یہ حالت ہے کہ میں کسی سے کچھ بات نہیں کر سکوں گا، کچھ کہہ نہیں سکوں گا، جو ساری زندگی محبوب سے کہنے کی کوشش کرتا رہا
اب زندگی کے ان آخری لمحات میں میں ان سے کیا کہوں گا، جب کہ اب مجھ میں کہنے کی نہ ہمت ہے اور نہ طاقت ہے، لیکن اتنا تو کم از کم مجھے تسلی ہو جائے کہ بھائی وہ میرے پوچھنے کے لیے آئے کہ اب ہمارا عاشق کس حال میں ہے۔ تو یہ ایک محبت کے یوں سمجھ لیجئے کہ جو جذبہ ہے یا جو اس پر یقین ہے، اس کا ایک اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی خود کو تسلی بھی دی ہے کہ بھئی اور کچھ ہو نہ ہو، ساری زندگی ہم کہتے رہے لیکن محبوب نے ہماری بات نہ مانی، ہماری محبت کا اقرار نہ کیا، لیکن ہمارا جو جذبہ محبت تھا وہ تو یقیناً بہت طاقتور تھا، اور جب وہ اتنا طاقتور ہے تو اپنے جذبہ محبت سے کہتے ہیں کہ تو پھر انہیں کھینچ کر کیوں میرے پاس نہیں لاتا۔ بے شک میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن کم از کم یہ اتنا تو کہا جائے گا، اور اتنی تو مجھے دنیا سے جاتے ہو تسلی ہو جائے گی کہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو میرا محبوب مجھے پوچھنے کے لیے آیا تھا، میرا حال دریافت کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھئی آپ کیسے ہیں۔ شعر ہے سائقہ و شعلہ و سیماب کا عالم، آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے۔ سائقہ کہتے ہیں گرنے والی بجلی کو، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب بہت بادل گرج چمک ہو اور بہت بادل کڑک رہے ہوں اور کہیں پر بجلی گر جائے تو اس کو کہتے ہیں سائقہ، اور شعلہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور سیماب کہتے ہیں پارے کو۔ تو اس شعر میں بلکہ اس شعر کی کہنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو دنیا میں انسان کا آنا اور دوسرے محبوب کا آنا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا وہ دوسری کی جو تعبیر ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن جو پہلی تعبیر ہے وہ اس کو بھی آپ بے تکلف درست مان سکتے ہیں۔ اب پہلی تعبیر کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی گرنے والی بجلی یا شعلے کی تپش یا جو پارا ہوتا ہے اس کی تڑپ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے پارا دیکھا ہوگا، جب کسی شیشے میں ڈال کے بتاتے ہیں وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو جنبش یعنی آپ دے اس چیز کو جس کے اندر پارا ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، یعنی تو انسان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یک آتا ہے اور جتنی مدت یہاں گزارتا ہے اسے قرار نصیب نہیں ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم نے مانا کہ ہم یہاں دنیا میں آئے، لیکن یہ آنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اکثر اتنی تھوڑی سی مدت کے لیے کیوں آئے، اور جتنی بھی مدت تھی وہ کس بے تابی اور بے قراری میں گزری۔ اور دوسری تعبیر کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ محبوب نے بڑی مہربانی کی، نوازش کی، یعنی وہ ہمارے بلانے پر آ گیا، مگر کیسے آیا؟ جیسے بجلی گری، شعلہ چمکا، پارا تڑپا اور محبوب چلا گیا، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ محبوب نہیں آیا تھا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ محبوب آیا تھا، مگر سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا آیا، کیوں آیا، اس آنے سے کیا حاصل تھا، اور یہ جو مہربانی تھی اس سے عاشق کی تسکین کا کیا سامان ہوا۔ تو آپ یہ دونوں اشعار کے مطلب جو ہیں وہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، آپ جس کو زیادہ مناسب سمجھتے ہوں آپ اسی کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے نزدیک تو یہ دونوں ہی مطلب اس شعر کے بنتے ہیں۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین، ہاں منہ سے مگر بادائے دوشمبہ کی، ہاں منہ سے مگر بادائے دوشینہ کی بوائے۔ اب نکرین کون سے ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ دو فرشتے جو مردے سے قبر میں سوال اور جواب کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر، تو یہ ان کی جمع ہے۔ اور بادائے دوشینہ کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ شب کی پی ہوئی شراب، یعنی جو شراب کسی نے گزری رات پی ہو اس کو بادائے دوشینہ کہتے ہیں۔ اب اس کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی اعلیٰ تعبیر خواجہ حالی نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بادائے دوشینہ یعنی رات کی پی ہوئی شراب جو مرنے سے پہلے پی تھی، تو ذرا شوخی میں کہتے ہیں کہ جی وہ شراب ابھی ہمارے اندر ہی تھی کہ ہم مر گئے اور اس کی بو ہمارے منہ سے آ رہی تھی،
تو اب جو منکر نکیر جو سوال پوچھیں گے ان سے بچنے کی کوئی تدبیر اس کے سوا تو ہے نہیں کہ شراب پی کر مریں، تاکہ جو سوال جواب کرنے والے فرشتے آئیں گے اس کی بو سے نفرت کی وجہ سے بغیر سوال جواب کیے ہوئے چلے جائیں۔ تو مرزا کو شراب کی بو سے منکر نکیر کے گھبرا کر بھاگ جانے کا اتنا یقین ہے کہ ایک مسلم حقیقت کی بنا پر پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نکرین گھبرا کے نہیں بھاگیں گے، البتہ شرط یہ ہے کہ گزشتہ شب کی پی ہوئی شراب کی بو منہ سے آئے۔ اب دیکھیے نکرین کے سوال و جواب کا معاملہ ذرا تھوڑا سا محسوسات سے اور انسانی عقل اور جو محسوسات ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ معاملہ محسوسات کا نہیں ہے، لیکن مرزا پورے معاملے کو محسوسات کے عالم میں لے آئے۔ یعنی جس طرح عام شراب نہ پینے والوں کو اس کی بو سے نفرت ہوتی ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح مرزا صاحب نے اپنی شوخی میں یہ فرض کر دیا کہ فرشتوں کو تقدس اور پاکیزگی کی بنا پر بہت زیادہ کراہیت ہوگی، اور اگر شراب پی کر مرے تو سانس کی آمد و رفت ختم ہو جانے کے باوجود منہ سے بو ضرور آئے گی، اور فرشتے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پاک مخلوق ہے، تو وہ اس کی بوس کی تاب نہیں لا سکیں گے، اور یوں ہم سے کوئی سوال و جواب کی جو منزل ہے اس سے ہم خیریت سے گزر جائیں گے۔ عجیب شعر ہے، لیکن بہرحال اگلا شعر ہے کہ جلات سے ڈرتے ہیں نہ وائس سے جھگڑتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں وہ آئے۔ جلات آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مار دینے والے کو، گردن اڑا دینے والے کو، اور وائس کہتے ہیں نصیحت کرنے والوں کو، اور بھیس آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بھیس کہتے ہیں روپ کو۔ اس شعر کی جو تشریح ہے ایک مرتبہ پھر ہم اس کے لیے خواجہ حالی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے اسے رنج اور تکلیف سب خدا کی طرف سے، مطلب یہ کہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں اسے محبوب حقیقی یہی جانتے ہیں کہ تو ہے۔ جلاد قتل کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے بالکل نہیں ڈرتے، کیوں کہ اس کے پس پردہ اس کے پیچھے بھی تو ہے، اور جو کچھ ہے تیری رضا سے اور تیرے حکم سے ہو رہا ہے، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور وہ تو بالکل ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم مارے جائیں۔ اسی طرح وائز بھی کچھ کہے، سمجھائے بجھائے، ہم سے جھگڑے کرے، لیکن ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور کیوں جھگڑے کریں؟ اس لیے کہ جو ہمیں وائز اور نصیحت، بعض اور نصیحت کا جو سرچشمہ ہے وہ بھی تو ہے، گویا تو ہی اس کے اندر سے بول رہا ہے، پھر ہمارے لیے جھگڑے کا کون سا مقام ہے؟ سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک وجود حقیقی یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات کو مان لینے کے بعد یہ ظاہری باتیں ساری مٹ گئیں کہ بھئی کسی نے مار دیا جلاد نے، تو وہ جلاد نے مارا نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یا کوئی سمجھا بجھا رہا تھا اور اس سے جھگڑا ہو گیا، تو آپ یہ کہیں کہ جی ان دونوں آدمیوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ وجود حقیقی مان لیا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ خداوند تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور کوئی وجود کوئی بھیس بدل کر آئے، ہمارے نزدیک تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس شعر میں اصل میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے ہم اسے کوئی بھی نام دے دیں، کرتا جو بھی ہے وہ خداوند تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شعر دیکھیے کہ ہاں اہل طلب کون سنے تانا نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ اہل طلب کہتے ہیں وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں، اور نایافت کہتے ہیں وہ چیز جو نہ ملے، دریافت نہ ہوئی ہو، اور کھونا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ گم ہو جانا۔ تو نایافت سمجھ لیجیے نہ پانا، حاصل نہ کر سکنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اس میں اہل طلب کہا ہے، یہ اصل میں وہ مخاطب ہوئے ان لوگوں سے جو کہ
حقیقت کے طلبگار ہیں۔ تو ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ دوسروں کا طعنہ سنیں۔ اس نے حقیقت کو ڈھونڈا اور اس کو نہیں ملی، جب کہ ہم پر واضح ہو گیا تھا کہ حقیقت ہمیں نہیں ملتی، تو اس کو اتنا تلاش کیا کہ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا۔ تو سادہ سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو پا لینا جس کو ہم چاہتے ہیں، یا دوسری صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دینا، اور تیسری صورت ہمارے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلوب کو ڈھونڈیں نہ پائیں اور زندہ رہیں اور لوگوں کے طعنے سنیں کہ دیکھو اس نے بہت تلاش کی لیکن مطلوب تک نہیں پہنچ سکا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ حقیقت کو تلاش کریں اور یا پھر آپ اس تلاش میں اپنی جان دے دیں۔ اس لیے زندہ نہ رہیں کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے اور بڑا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت نہیں ملی تو یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر انسان کو بے پناہ جد و جہد کرنی چاہیے، اتنی جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ فنا کی منزل تک پہنچ جائے۔ اگلا شعر دیکھیے، اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھیں، اس در پہ نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے۔ شیوا کہتے ہیں طریقے کو، در کہتے ہیں دروازے کو، اور بار کہتے ہیں پہنچنے کو، یعنی کسی جگہ پر اجازت ملنے کو کہ آپ اندر چلے جائیں یا کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ کیفیت اس شعر کی بھی اس سے جو پہلا شعر تھا، شعر نمبر 6، اسی سے ملتی جلتی ہے بہرحال۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہم آرام سے تو بیٹھیں گے نہیں، ہمارا یہ تو دستور نہیں ہے، اور ہم محبوب حقیقی کے دروازے تک تو پہنچے، اور جب دیکھا تو کہ بھئی وہاں ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو کعبے چلے گئے کہ بھئی محبوب کا جو گھر ہے اس میں حاضری کا موقع نہیں، تو چلو اسی مقدس مقام کی زیارت کرائیں جسے محبوب کا گھر سمجھا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس حقیقت کا اعلان کہ بیت اللہ دراصل عبادت باری تعالیٰ کا ایک ظاہری نشان ہے۔ ظاہری نشان سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے میں اور آپ جب بیت اللہ جاتے ہیں تو ہمیں سامنے ایک عمارت کھڑی ہوئی ملتی ہے، تو اس کو ظاہری نشان کیا، اور اس کا تقدس صرف اس لیے ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت ہے، اس کا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو اپنی کوشش کی وہ اس دائرے سے باہر نہیں ہونے دی جو مقرر کر دیا گیا، یعنی اصل آرزو محبوب حقیقی کے حضور میں باریاب ہونے کی ہے، پہنچنے کی ہے، اسی لیے ہم تڑپ رہے ہیں۔ لیکن جب تک وہ نصیب نہ ہو کعبے کی زیارت کر لیتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس کا محبوب سے تعلق ہے، یعنی اس کا خداوند تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں، جب تک ہمیں وہ محبوب حقیقی کے دربار میں صحیح معنوں میں یعنی قرب حاصل نہیں ہوتا، تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اگر اس کا در نہیں ہمیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کعبے ہی چلے جاتے ہیں، کعبے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ جو کعبہ ہے اس کی بھی جو مقدس ہونے کی نسبت ہے وہ بھی ہمارے محبوب حقیقی ہی سے ہے۔ شعر نمبر 8 ہے کہ ہم نفسوں نے اثر گریہ میں تقریر، اچھے رہے آپ اس سے مگر مجھ کو ڈبو آئے۔ اب اس میں جو لفظ ہے ہم نفس، تو یہاں پر آپ اس کو دوست سمجھ لیجئے یا ہم نشین سمجھ لیجئے یا جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو سمجھ لیجئے۔ اثر گریہ کا مطلب ہے رونے کا اثر۔ تو فرماتے ہیں کہ دوستوں اور ہم نشینوں نے، میرے ساتھیوں نے میری جو آہوزاری ہے، میرا جو محبوب کے لیے رونا پیٹنا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرنا ہے، نالے کرنے ہیں،
شکوے کرنے ہیں، تو محبوب کے پاس جا کر بڑی ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ جی وہ آپ کا عاشق ہے اور وہ ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا ہے، اور یہ بھی کہا میری سفارش بھی کہ بھئی اس ایسے محبوب کو اس حالت میں رکھنا اچھا نہیں ہے، ہر وقت روتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اس پر رحم کیجئے۔ اور لیکن محبوب پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور میری جو رہی صحیح عزت تھی، حیثیت تھی، وہ بھی ختم ہوئی۔ اب یہ جو اس میں ایک چند الفاظ ہیں مگر مجھ کو ڈبو آئے، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول تو وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی محبوب پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اب تک اپنی خودداری پر قائم تھا اور کبھی محبوب پر کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اب دوستوں نے جو وہاں جا کر تقریر فرمائی اثر گریہ یعنی میرے رونے پیٹنے کے نتیجے میں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اثر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر محبوب کی نظروں میں جو میری تھوڑی بہت خودداری تھی اس کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ آئیے اس کا آخری شعر دیکھیں، اس غزل کا مقطع۔ اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے۔ انجمن ناز یعنی محبوب کی محفل، محبوب کی بزم، اس کو انجمن ناز انہوں نے کہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوست کہتے ہیں کہ اے غالب، محبوب کی جو بزم ناز ہے اس کی صحیح کیفیت کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ ایسی بزم ہے جس کا پورا نقشہ بیان میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی گئے تھے اور ہم بھی جا کے وہاں پر رو پیٹ کر آ گئے۔ اب یہاں پر تقدیر کو رونے کے بھی آپ دو معنی سمجھ لیجیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس بزم ناز میں تجھے جانے کا حق ہی نہیں ہے، تجھے بار میں اثر نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ جس سے بار میں اثر نہ ہو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی، اور ایسی سیاہ نصیبی پر تو بے اختیار رونا آتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بزم ناز سے تیری دوری کا حال محبوب سے کہہ دیا، گویا تیری کم نصیبی کا ذکر نہایت دردناک الفاظ میں کر دیا، اور تو تقدیر کو رونے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ کسی کی کم نصیبی کی شکایت کی جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور غزل کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔